بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 ہے اور پچھلی آیت کریمہ سے متعلق ہی گفتگو چل رہی ہے. اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں نہیں بچا سکتا ان کا مال، ان کی اولاد اللہ کی پکڑ سے. کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ان کا مال، ان کی اولاد، ذرا سا بھی شیئا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کی جانب سے، اللہ کی پکڑ سے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بلکہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جس سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی کافر لوگوں کو. اس کے بعد اللہ نے کہا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح معاملہ رہا آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا کہ ان کو بھی جہنم میں ڈالا گیا، جہنم میں جلایا گیا، جہنم میں جل رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت میں، اللہ کی گرفت کے شکار ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے جس طرح آل فرعون بنے ہوئے ہیں. جس طرح فرعونی جہنم کے عذاب کا شکار ہوئے اور ان سے پہلے کے کافر، ان سے پہلے کی ظالم قومیں، ظالم امتیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، اسی طرح یہ کافر لوگ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. والذین من قبلہم، اور جو آل فرعون سے پہلے جنہوں نے کفر کیا وہ بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے. کذبوا بآیاتنا، سب لوگوں نے، آل فرعون نے اور فرعون سے پہلے کے ظالم اور کافر لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ہم نے نبی بھیجا ان کو جھٹلایا، رسول بھیجا اس کو جھٹلایا، قرآن کی آیتیں بھیجی، آسمان سے کتابیں بھیجی اس کو جھٹلایا، معجزات نازل کیے ان کی دل کی تسلی کے لیے اس کو جھٹلایا، جو دنیاوی نشانیاں اس کو جھٹلایا، جو آیت شرعیہ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا تھا اس کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے کافروں کو، نافرمانوں کو، منافقین کو، مشرکین کو، ظالموں کو، گنہگاروں کو. اس آیت میں دیکھیے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا آل فرعون کو اسی طرح کافرین کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا. آل فرعون سے مراد کون ہے؟ آل فرعون، آل فرعون، آل کا معنی تو اصل گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس آل فلاں، آل فلاں یعنی فلاں کے گھر والے، فلاں کی اولاد و نسل. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کذب آل فرعون، جس طرح ہم نے آل فرعون کو عذاب میں پکڑا. تو آل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حالانکہ فرعون کے خاندان، گھر والوں میں، اس کے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ مومن بھی تھے، مومن بھی تھے. جیسا کہ ہمیں قرآن کی آیت ملتی ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ نے کہا کہ آل فرعون میں سے اس مومن شخص نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے دربار میں وہ بول پڑا وہ شخص. تو یہ معلوم ہوا کہ آل فرعون میں مومن لوگ بھی تھے. تو یہاں پھر آل فرعون سے مراد کون ہے؟ مومنین کو تو اللہ عذاب میں نہیں ڈالے گا. آل فرعون سے مراد یہاں پر اس کے اتباع کرنے والے، فرعون کے راستے پر چلنے والے، کیونکہ آل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کے طریقے اور راستے پر چلنے والوں کو آل کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آل سے مراد اس کے گھر خاندان والے نہیں بلکہ اس کے اتباع، اس کے متبعین، اس کے راستے پر چلنے والے لوگ مراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں داخل کیا. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام آل فرعون کو جہنم پر پیش کیا جاتا ہے. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قیامت کے دن آل فرعون کو اور سب سے سخت عذاب میں ڈھکیل دو. تو یہاں پر آل سے مراد اس کے ماننے والے، اس کی اتباع کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آل ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ آل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آل سے مراد. اس لیے جب بھی درود پڑھتے ہیں پوری امت پر درود جاتا ہے سبحان اللہ. ایک اس قول کے مطابق آل سے مراد نبی کے ماننے والے، جس طرح وہاں فرعون کے ماننے والے مراد ہیں، یہاں پر بھی نبی کے ماننے والے مراد. دوسرا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنو ہاشم اور پھر ان کی نسل اولاد. بنو ہاشم کے 2 لڑکے تھے، ایک اسد اور تھے ایک عبد المطلب. اسد کی ایک ہی اولاد تھی، وہ انتقال کر گئی، پھر ان کے بعد ان کی نسل نہیں بڑھی. اور عبد المطلب کی اولاد بہت زیادہ تھی، 11 یا 12 ان کی اولادیں تھیں، 11 یا 12 ان کی اولادیں تھیں. حضرت عباس، حضرت حمزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ، ابو لہب، حارث، عبد الکعبہ، حازم، یہ سب لوگ ان کی اولاد میں سے تھے عبد المطلب کی. اور آپ جانتے ہیں عبد المطلب کی جو اولادیں 10-11 جو بھی رہی ہیں، ان میں سے پھر 4 کے سوا کسی کی نسل نہیں بڑھی. عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عبد المطلب کی نسل بڑھی. حضرت حمزہ کی اولاد نہیں تھی، ان کی نسل وہیں رک گئی. حضرت ابو طالب کی اولادیں تھیں، بہت اولادیں تھیں، ان سے عبد المطلب کی نسل بڑھی. اسی طرح حضرت حارث کی نسل بھی بڑھی. تو کل 4 اور تو یہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہیں، سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہیں. دوسرا قول یہ ہوا، پہلا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، دوسرا قول بنو ہاشم سے جتنے لوگ نکلتے ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں. تیسرا قول یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والے بنو ہاشم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ساری کی ساری امہات المومنین ازواج مطہرات میں ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہو گئی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صدقہ حرام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی حرام تھا، کیونکہ وہ نبی کی کفالت اور ذمہ داری میں ہے. تو یہ تیسرا قول زیادہ راجح ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والے جو بنو ہاشم سے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. یہ تیسرا قول زیادہ راجح ہے. تو یہاں پر لگا کدب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون کو جس طرح ہم نے عذاب میں پکڑا، اور ان سے پہلے لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی پکڑیں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے قیامت تک. اور آل فرعون کے تعلق سے یہ بات بھی آتی ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کی آل کیسے بنے گی؟ فرعون کی اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد، لڑکے نہیں تھے. کہا جاتا ہے ایک لڑکی اس کی محض تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک لڑکی تھی، صرف لڑکے نہیں تھے فرعون کو. ویسے فرعون یہاں پر جو کہا جا رہا ہے یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. ورنہ فرعون تو یہ اصل میں ایک لقب ہے، ایک لقب ہے. جیسے مصر کے بادشاہ کا نام لقب جو ہے فرعون ہوا کرتا تھا. ذرا کسرا کے بادشاہ کا نام، ایران کے بادشاہ کا نام کسرا، اور روم کے بادشاہ کا نام قیصر یا مقوقس. اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی. اور ہمارے یہاں بھی ہوا کرتے تھے بادشاہ جن کو ایک لقب دیا جاتا تھا نظام. تو یہ لقب میں سے فرعون. لیکن یہاں جس فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آل فرعون جس کو جہنم میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون. کدب آل فرعون والذین من قبلہم، ہم کافروں کو ویسے ہی عذاب میں پکڑیں گے، جہنم میں جلائیں گے جس طرح آل فرعون کو ہم نے پکڑا اور ان سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آگ میں جلایا. کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا اپنے عذاب میں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العالمین کفر پر، شرک پر، نفاق پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر سخت عذاب دینے والا ہے. یہ رہا مختصر سا تعارف آیت نمبر 11 کا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی تمام آیتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے عذاب، اللہ کے عقاب، اللہ کی پکڑ گرفت سے، اللہ کی جہنم سے ہمیں بچائے.